اب حق کو پہچاننے کا یہ سفر آج کا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے. 1400 سال سے تقریباً یہ سفر چل رہا ہے، جس میں سب سے بڑی واضح دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید یا فرقان حمید جس کو ہم کہتے ہیں اس کی شکل میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرقان دیا ہے. فرقان وہ کرائٹیریا جس پہ آپ حق کو ٹیسٹ کر سکیں، دیکھ سکیں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز سچ ہے، کیا چیز حق ہے. 6000 سے زیادہ آیات جن کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں ہمیں عطا کریں تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو عربک آنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو شان نزول پتہ ہونا چاہیے، احادیث کا مطالعہ ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، وہ سیٹ آف سکلز ہونے چاہیے جس سے آپ اس کی تفسیر کو بہتر سمجھ سکیں، جو کہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. تو پھر کچھ ایسے مخلص اور آنےسٹ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی سادہ زبان میں سمجھا سکیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. جیسے الطاف حسین حالی جنہوں نے ایک کوشش کری اور اپنی مسدس میں 1000 اشعار تقریباً لکھنے کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کری کہ دیکھو سچ یہ ہے، حق اس طرح سے ہے. لیکن اب اتنی محنت کون کرتا ہے کہ 1000 اشعار پڑھے جائیں؟ تو لوگ حالی کو بھی بھول گئے، ان کی مسدس کو بھی بھول گئے. حکیم الامت علامہ اقبال نے ایک محنت کری جس میں 200 اشعار کے اندر کوشش کری کہ شکوہ جواب شکوہ کے اندر اس مرحلے کو بیان کیا جا سکے. اب جب کوئی اسے بھی پڑھنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. اب اس میں گل اور خاموش سمجھ میں آتا ہے، باقی لفظوں کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بڑے بھاری لفظ ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے پر اتنا وقت بھی نہ ہو کہ وہ ان لفظوں کو، ان کے انٹرپریٹیشنز کو پڑھ سکے یا دیکھ سکے. اور پھر اس پہ سے ستم یہ کہ ہم ایسے دور میں ہیں جس دور دجل کہا جاتا ہے. دجل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگریڈ کیوس، اتنی کنفیوزنگ اسٹیٹ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے. اب اس سب کے باوجود اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ اتمام حجت ہو کے رہتا ہے، یعنی کہ جو پروف سامنے ہیں وہ پرفیکٹلی الائن ہو جاتے ہیں، اتنے کرسٹل کلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پوری تصویر صاف نظر آتی ہے. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ اتمام حجت ہو رہا ہو، وہ تصویر جب کلیئر ہو رہی ہو، اپنے پرفیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سارے پروف، تو آپ کے ذہن میں کوئی گرد نہ ہو، دیکھنے والی آنکھوں میں کسی طرح کا کوئی بائزنس نہ ہو. اگر یہ ہوگا تو پھر وہ حق کو، وہ سچ کو نہیں دیکھ پائیں گی. جیسے فرقان حمید ایک کرائیٹیرین ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے کچھ لوگ یا کچھ واقعات ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو مثل فرقان ایز اے کرائیٹیرین کھڑے ہو جاتے ہیں. ان پر حق سچ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات کلیئر بھی کر دیتے ہیں، دیکھو سچ اس طرف تھا. سقراط زہر کا پیالہ پی لیتا ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ سقراط صحیح تھا. اسی طرح سے آج کے دور دجل میں فلسطین بھی ایک فرقان بن کر انسانی تاریخ میں کھڑا ہو گیا ہے، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں اتمام حجت کروا رہا ہے. اب دیکھیں ہم جیسے کمظرف لوگ شاید حالی سے، اقبال سے، ان کے اشعار سے، یا یہاں تک کہ قرآن مجید سے کوئی نہ کوئی ہیلا یا بہانہ نکال لیں، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیں کہ میں سمجھ نہیں پایا، اس کا مفہوم کیا تھا، اس کا کانٹیکس کیا تھا، یہ بات ایسی بھی تو ہو سکتی ہے، فلاں تفسیر میں، فلاں انٹرپریٹیشن میں ایسی بھی تو دی ہوئی ہے. لیکن اس سے کیسے نظر بچائیں گے؟ یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ آپ کے اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے، آج اتنے مظلوم شہید ہو گئے، آج اتنے بچے چلے گئے، آپ اور ہم اس وقت کے فرقان کے، اینڈ آف ٹائمز کے، اس کرائیٹیرین کے گواہ ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ کہیں بچا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف ظلم کی انتہا ہے، ایک طرف مظلوم ہے جن کے ساتھ بظاہر اپیرنٹلی کچھ بھی نہیں ہے. ہم بالکل اس بات کو جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کیلیبر کے حساب سے ہوتا ہے، عالم کا ٹرائل الگ ہوگا، انٹلیکچوئل کا الگ ہوگا، کامن پرسن کا الگ ہوگا. لیکن یہ کہ ایک ایسا بیسک ٹرائل ہے، ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ضرورت ہی نہیں بچی کہ آپ قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، ان کے ریفرنسز آپ کو پتہ ہیں، آپ ایک ہندو ہیں، آپ ایک کرسچن ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں. یہ ایک ایسا بیسک امتحان ہے جس میں انسانیت کے پیرامیٹرز پر ہی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اور ایسا اتمام حجت، ایسا ٹیسٹ جو کلیئر کر دے رہا ہے اور پوری دنیا پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ آج تک یو این کی ہسٹری میں اتنا بڑا واک آؤٹ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے بولنے پر نہیں ہوا جو ابھی دیکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا آگاہ ہو رہی ہے، دنیا جان رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرا جا رہا ہے. فلسطین کے مسئلے پہ تو چلیے کوئی ریشنل ہوا، بہت زیادہ ذہین سمجھا کسی نے اپنے آپ کو، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے صاحب ان کی زمین ہے، ان کے گھر ہیں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، تو ان کا لڑنا تو بنتا ہے، وہ تو کھڑے رہیں گے اپنی جگہ کے لیے، تو ان کا رائٹ ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ اور لوگ جو لیبنان کے لوگ ہیں جیسے، ان کا بولنا کیسے بنتا ہے؟ وہ کیوں حق کے ساتھ ایسے کھڑے ہو گئے؟
اور لبنان اپنے اندر ایک کمال ہے کہ اگر آپ اس خطے کو، اس جگہ کو دیکھیں، اس اسٹیٹ کو، تو 30% شیعہ آبادی، 30% سنی آبادی، 30% کرسچن آبادی، اور باقی 10% میں جیوز ہیں، بہائی ہیں، ادر ریلیجنس ہیں۔ اس کے باوجود وہ ایک آواز میں کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور صرف کہہ نہیں رہے بلکہ مظلوم کا ساتھ اس طریقے سے دے رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے، جو زائنسٹ ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ لابی ہے، اتنی اسٹرانگ اسٹیٹ ہے کہ انہیں 100 سال پیچھے لے جا سکتی ہے، یا ان کو صفحہ ہستی سے، جس کو مٹانا کہتے ہیں، اس کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود ان کے حوصلے کم نہیں ہو رہے۔ ایسا کیوں ممکن ہے؟ ایسا اسی لیے ممکن ہے کہ اتمام حجت ان کے لیے ہو چکا ہے، اور ان کے لیے یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، یہ رنگ کا نہیں ہے، یہ فرقے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہسٹری میں اور کئی ایسے ایونٹ ہوئے جن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرائیٹیرین بن سکتے تھے، یا آپ کا دھیان ادھر جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کئی سارے گرے شیڈز تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ یہ صحیح ہے، کبھی لگتا تھا کہ وہ صحیح ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ بچا ہی نہیں، تو ایسا کلیئر ہو گیا کہ جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی بولنے لگے۔ ہاں، اب اگر کوئی یہ چاہے کہ دجال اس کے سامنے آ جائے اور اسے کہے دیکھو میں نے ماتھے پہ ٹیٹو کروایا ہوا ہے، اس کو دیکھو، اس کو پڑھ لو اور مجھے پہچان جاؤ، تو پھر اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اب میرا یہ حسن ظن یقین کی حد تک ہے کہ جو لوگ مظلوم کے ساتھ اس وقت میں کھڑے ہو گئے، وہ یقیناً کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی رنگ سے ہوں، نسل سے ہوں، وہ حق تک پہنچ جائیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام تلک وہ یا ان کی نسلیں پہنچ جائیں گی۔ اور جو لوگ آج بھی اس وقت بھی رنگ، نسل، فرقے یا مذہب کرتے رہے، ان کے لیے یہ سفر بہت دشوار، بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو بیسک ہیومن ویلیوز پر بھی نہیں کھڑا ہو رہا، وہ مذہب پر کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ مذہب تو خدا کی طرف سے ہے نا، اور جسے اس کے فرقے، مذہب یا نسل کی محبت اتنی ہے، یا دوسرے کے فرقے، مذہب یا نسل کی نفرت ایسی ہے کہ وہ حق کو حق دیکھ کر بھی اندیکھا کر سکتا ہے، تو اس کا کوئی حصہ انسانیت میں نہیں بچتا، وہ دین میں کیا حصہ مانگے گا؟ آسمان کے اشک بہانے سے زمین کو زندگی مل جاتی ہے، اور غیرت مند لوگوں کے لہو سے بے غیرت لوگوں کو مہلت۔ اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو جو مہلت مل رہی ہے اس میں ہم فراست سے کام لیں۔